كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج ہم نماز جنازہ کا اہتمام کر رہے ہیں. اس دنیا میں ایک اور سانس کے لیے، ایک اور زندگی کے خاتمے کے لیے یہ اہتمام ہے. وہ میرا بیٹا ہونے کے ناطے تو ظاہر ہے مجھے عزیز ہے، اور شفقت پدری ایک فطری چیز ہے، لیکن اللہ نے کچھ حقیقتیں بیان کی ہیں، اور اس حقیقتوں کا لحاظ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی. اور اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے، اور پھر ابھی چلانے والا بھی ہے. ہم تو خامخواہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو فلاں چلا رہا ہے، فلاں چلا رہا ہے، فلاں چلا رہا ہے. اس دنیا کا اختیار انسان کے پاس کتنا ہے؟ یہی نا کہ بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی ایسے سبب کے، معذوری کے، ایک شخص ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتے ہیں، ہم اس کو بچا نہیں سکتے. اللہ کی مشیت ہے. ما شاء اللہ کان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وما لم یشاء لم یکن. اور جس چیز کے ہونے کے لیے، جس کام کے ہونے کے لیے اللہ نہیں چاہتا، نہیں ہوتا. ایک باپ کے ہونے کے ناطے ہم نے تو اس کے لیے بہت سارے کیریئر تجویز کیے تھے، بہت سارے منصب. اور اس نے جب ابھی اس سال ایم ڈی کیٹ پاس کر لیا تھا تو ہم اس کے لیے ایک اچھے میڈیکل یونیورسٹی اور میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے مشورے کر رہے تھے. کل پرسوں میں ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کون سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنیں گے؟ تمہارے دو بڑے بھائی تو ایک دل کا اسپیشلسٹ ہے اور ایک دماغ کا اسپیشلسٹ ہے. تم 5 سال بعد کون سے شعبے میں جاؤ گے اسپیشلائزیشن کے لیے؟ ہم یہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے اس کی. لیکن اللہ کے نزدیک اس کے لیے ایک اور منصب کا فیصلہ ہو چکا تھا. اور جو منصب اللہ دیتا ہے اور اللہ اس کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور کوئی فیصلہ کارگر نہیں ہوتا. چاہے والد کا فیصلہ ہو، رشتہ داروں کا فیصلہ ہو، ساری دنیا مل کر بھی کوئی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک اور اچھا ڈاکٹر دیں گے. تیسرا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور سب سے زیادہ سعادت. چھوٹے بچے، چھوٹے بیٹے تو لاڈلے ہوا کرتے ہیں نا. یہ لاڈلا نہیں تھا. یہ سب کے اپنی چھوٹے بھائیوں، اپنی چھوٹی بہنوں اور گھر کے سارے فرد کے کام کرتا تھا. ابھی جب یہ ایم ڈی کیٹ پاس کر کے آیا تو وہ بھینسوں کو چارہ بھی دیتا تھا، ان کی خدمت بھی کرتا تھا، اور بغیر کہیں اور بغیر کچھ ذمہ داری لیے یہ اپنا کام کرتا تھا. تو اللہ کی مشیت یہ تھی، اور اللہ کی مشیت کے آگے ہم سب عاجز ہیں، ہم سب بے بس ہیں، اور ہمیں بے بس اللہ کے آگے بے بس انسان کی زندگی گزارنا ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مزاج یار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو اپنے پاس بلا لے گا، اور یہ اب ہم ہمارا انتظار کریں گے جنت میں. اللہ تعالیٰ اس کے طفیل، اس کی دعاؤں کے طفیل ہمیں بھی جنت نصیب کرے گا. ایک طرح کی اس کی شہادت کی موت ہوئی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے نماز میں بھی اور ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.